سوال یہ تھا کہ ہم جب اتنا دکھاوا کرتے ہیں شادی کے ہال کا، کپڑوں کا، جوڑے کا، گہنوں کا، کہ اتنے لاکھ کی ہم نے یہ جیولری پہنی ہے، 70 لاکھ کا یہ سیٹ مجھے میرے شوہر نے دیا ہے، کہہ تو دیا کہ 70 لاکھ کا سیٹ شوہر نے دیا ہے، اس کے بعد آپ چینل پہ آ کر اگر رو رہی ہو، آپ کے ساتھ ڈائیورس کے معاملات ہو رہے ہیں، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، تو سوال صرف یہ ہے کہ نکاح کو ہم نے اتنا مذاق سمجھ لیا ہے شاید، کہ ہم شادی کو اتنا مذاق سمجھ لیا ہے ہم نے. پلیز اس بارے میں بتائیے. جی بالکل. نکاح جو ہے نا، ہم میرج لفظ استعمال کرتے ہیں، بیاہ لفظ استعمال کرتے ہیں، شادی. اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث کے اندر لفظ نکاح استعمال کیا. اب نکاح کا مطلب کیا ہے آپ یہی سمجھ جائیں گے، سارا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا. عربی کے اندر نکاح کے 3 مطلب ہیں. نکاح کا پہلا مطلب یہ ہے کہ جب بارش کی پہلی بوند زمین پر گرتی ہے اور زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اس کو لفظ نکاح کہتے ہیں. دوسرا نکاح کا مطلب یہ ہے کہ جب پیڑ سے شاخیں نکلے، شاخوں سے پتے نکلیں اور پیڑ، شاخ اور پتوں میں فرق نہ رہے، اس کو لفظ نکاح کہتے ہیں. تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند پلکوں پر اس قدر آ جائے کہ انسان نیند میں غرق ہو جائے، اس کو لفظ نکاح کہتے ہیں. اب آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت ایسے رشتے میں آ جائے کہ ان کا دکھ، درد، خوشی، فیملی سانجھی ہو جائے، ایک ہو جائے. اسلام میں اس کو نکاح کہتے ہیں. اب بات آتی ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، جب ہم نکاح کرتے ہیں نا اس ٹائم ہم بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہوتے ہیں کہ بھائی ہم بہت ساری فیوچرسٹک چیزوں کو بھول جاتے ہیں. ہم آپ کو میں ایک بڑی ہی، کیونکہ ہم نکاح پڑھاتے بھی ہیں نا، ہمارے خواتین کی انٹری پہ تو بڑا زور ہوتا ہے. آپ یقین کریں نکاح فارم تک کوئی نہیں پڑھتا، نہ نکاح فارم کی شکلیں معلوم ہوتی ہیں، نہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ نکاح فارم میں کیا کیا شرائط ہیں کیا نہیں ہے. اس چیز سے درکنار انٹری اچھی ہونی چاہیے، ہال بڑا ہونا چاہیے، ڈریس کہاں سے بنواؤں گا یا بنواؤں گی. یقین کریں اس سے ہماری پیرنٹنگ بھی متاثر ہوتی ہے. آپ باہر ملک میں بہت سارے ایسے ملک گنوا سکتا ہوں جن کے شادی سے پہلے باقاعدہ ایک شادی ورک شاپ ہوتی ہے کہ یو آر انٹرنگ انٹو اے ویری گڈ ریلیشن. دیکھیں دنیا میں نا، اس پوری کائنات میں جو سب سے پہلا رشتہ بنایا گیا تھا وہ میاں بیوی کا تھا، حضرت آدم اور حوا. اور وہاں سے اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو جنم دیا. تو یہ کوئی مذاق رشتہ نہیں. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور حدیث میں بھی ہے کہ جس طرح ہم سے پوچھا جاتا ہے نا نماز کا سب سے پہلا سوال ہوگا، یہ عبادات میں، اخلاقیات میں ہم بڑے اخلاقی طور پر بڑے بنے پھرتے ہیں نا دنیا میں. فرمایا کہ اخلاقیات میں سب سے پہلے ایک مرد سے سوال ہوگا، یہ بتاؤ تمہارے اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق کیسے. اور اسی طرح وائس ورسا ہے، بیوی سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ تمہارے اپنے میاں کے ساتھ اخلاق کیسے تھے. اور اتنی بڑی بات رسول نے فرمائی، جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو وہ اس دنیا سے چلی جائے، اس حالت میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ ایسے موت مرے گی جیسے کہ شہید مرتا ہے. یہ رتبہ دیا کہ ایک عورت سے جب اس کا میاں راضی رہتا ہے. اب یہ ناچاکیاں، یہ تمام معاملات جلال بھائی نے بالکل صحیح کہا، یہ کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں جب آپ صبح شام ایک ساتھ رہتے ہیں تو مس کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے معاملات آپ کے دیکھیں صرف 2 لوگ نہیں ملتے، 2 خاندان ملتے ہیں. جب 2 خاندان ملتے ہیں تو خاندان کی مختلف آئیڈیالوجیز بھی ہوتی ہیں، نظریات جب ایک ساتھ سامنے آتے ہیں. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے عدم برداشت. جب ہم ایک دوسرے کو نا برداشت کرنا چھوڑ دیں. پہلے تو ہم بڑے محبت کے دعوے کرتے ہیں، آہستہ 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 یہ زبان اور یہ سب چیزیں جب برداشت ختم ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر رویہ ان کے ازواج کے ساتھ دیکھیں نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت صفیہ ہیں، بیٹل آف خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان سے نکاح ہوتا ہے تو حضرت صفیہ قد کی تھوڑی چھوٹی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے کو اس طرح رکھتے ہیں، حضرت صفیہ اس پر پیر رکھتی ہیں اور وہ اونٹ پر بیٹھا کرتے ہیں. یہ اخلاق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں داخل ہوتے ہیں، حضرت خدیجہ کے ساتھ تمام تر گھریلو معاملات میں ہاتھ بٹاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ عائشہ تم نے کہاں سے پانی پیا، میں وہاں سے پیوں گا. معاملہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ، کیونکہ عمر میں چھوٹی ہیں، ان کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، ریس لگاتے ہیں. ایک بار اما عائشہ جیت جاتی ہیں جس پر وہ آدھی زندگی فخر کرتی رہی، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتے ہیں. یہ تمام تر اخلاقیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی، سکھائی ہمیں کہ یہ آپ کے بیگم کے ساتھ معاملات ہیں. اور اسی طرح رسول نے فرمایا کہ بیگم اگر سجدہ خدا کے بعد کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. دیکھیں ایک دوسرے کے لیے بتایا کہ خاوند کو بتایا تمہارے اتنے محبت والے ایلیمنٹ ہونے چاہیے. اس میں تربیت میٹر نہیں کرتی. بالکل بہت ضروری ہے. دیکھیں عموماً ہمارے بڑے کہتے تھے جب آپ کسی کے گھر میں رشتہ لینے جائیں نا تو آپ کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں گھر سب سے پہلے ان کی والدہ کو دیکھنا چاہیے. بیٹی ماں کا عکس ہوتی ہے. تو عموماً تربیت کو بھی دیکھا جاتا ہے. ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ گھر تباہ کرنے میں بھی ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے اگر وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی رہے.